اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے اور درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بےحد شکر، بےحد احسان عظیم کہ خالق و مالک نے رمضان المبارک جیسا برکتوں، عظمتوں، رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ بڑھتے ہیں آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے مذہبی اسکالر جناب حافظ صبور کیانی صاحب، میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ راولپنڈی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد طاہا قادری تشریف لائے۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں حافظ صبور کیانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، سبحان اللہ۔ وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب ماہ سیام جلوہ گر ہوتا ہے تو اللہ پاک جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس موسم رحمت میں
اپنے بندوں پر خاص عنایات فرماتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح راہ خدا میں 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور توبہ گناہوں کو نہ صرف مٹاتی ہے بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ ماہ سیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے توبہ کریں۔ ہمارا یہ رمضان، یہ مہینہ اس طرح سے گزرے کہ ہم اللہ پاک کی قربت کو حاصل کر لیں، اور یہ اللہ پاک کی جو رحمتوں کا میہ برس رہا ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمیں اللہ پاک نے نصیب کیا، اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، روزے رکھیے، رات کو قیام کیجئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ ناظرین کرام، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ میری طاہا قادری صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جان درد سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان درد سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان درد سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، اور سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ رستہ، سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ رستہ، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے، اور میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے سنائے میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے سنائے آقا، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے،
اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ آپ کی آل زمانے کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کی برکات، اور آج کا جو دن 3 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ یہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میری حافظ صبور کیانی صاحب سے گزارش ہے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان کی برکات، ہم ان برکات کو، ان رحمتوں کو اپنے دامن میں کیسے سمیٹیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جواد بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ایک پروگرام تشکیل دیا اور اس میں مجھ ناچیز کو بھی آپ نے مدعو فرمایا۔ اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ کریم کے ہاں سے ہمیں یہ عطا ہوا، اور ایمان والوں کے اوپر اللہ کریم نے اس مہینے کے اندر بہت ہی فضل و کرم فرمائے۔ دوسرا سپارہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر ماہ سیام کو فرض کیا ہے، روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے۔ اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے فرض کیے گئے؟ قرآن پاک کی یہی آیت پاک ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ روزے فرض کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ قرآن کی آیت جب یہ مکمل کی جائے تو کریم اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کرنے کا جو مقصد تھا، جو مقصود، جو شے تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر میرا خوف آ جائے، تم خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، اور اللہ کریم کے ہاں سے جو ہے وہ انوار و تجلیات جو برستی ہیں تم ان کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کا جو مین مقصد وہ یہ ہے کہ ہماری جو وہ پاکیزگی ہمیں حاصل ہو، ہم جو ہے طہارت ہمیں حاصل ہو جائے، ہم پاک ہو جائیں، ہم صاف ہو جائیں۔ ایک مقصد روزے کا یہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بے تحاشا موجود ہیں رمضان کی فضیلت پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام کی پہلی رات آتی ہے، اللہ کریم کے حکم سے، اللہ کے اذن سے سارے جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو رحمت کے دروازے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جنت کے جو دروازے ہیں، تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ماہ سیام میں، سارے ماہ سیام میں، اس سارے پورے اگر 29 یا 30 دن ہیں، اس پورے مہینے کے اندر اگر رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں تو پھر وہ بند نہیں کیے جاتے، اور اگر دوزخ کے دروازے اور عذابات کے دروازے جب بند کر دیے جائیں تو اس ماہ مقدسہ کے طفیل، اس ماہ
مقدسہ کے صدقے سے ان دروازوں کو کھولا نہیں جاتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم آ کر جب وہ بندوں کو پہلے آسمان پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور بندوں کو آواز دیتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آئے میں اس کو دینے کو تیار ہوں۔ ادی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھل آئے دروازہ۔ تو ہمارے لیے رحمت اور برکت کے دروازے اس مائع سیام کے اندر بالخصوص کھلے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ کے حضور جا کر ہم توبہ کریں۔ جی بسم اللہ۔ میں دوبارہ محمد طاہا قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا اسی اشعار کے ساتھ کہ لب پہ جب بھی مدحت سلطان جہاں آتی ہے، لب پہ جب بھی مدحت سلطان جہاں آتی ہے، تب کہیں جا کے میری جان میں جان آتی ہے، تب کہیں جا کے میری جان میں جان آتی ہے، اور خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں سب رنج و علم، خشک پتوں کی طرح جڑتے ہیں سب رنج و علم، جب بھی یاد شہ کونو مکان آتی ہے، جب بھی یاد شہ کونو مکان آتی ہے۔ اور یا رب میری نظروں کو آج ایسی بینائی عطا کر، یا رب میری نظروں کو آج ایسی بینائی عطا کر، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ جی بسم اللہ۔ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے قرآن پڑھ جو دیکھو تو جان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو جان جاؤگے، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے، ثنا خدا نے بھی کی کے لیے، اور علی کے واسطے سب ولی زمان کے، علی کے واسطے سب ولی زمانے کے، قسم علی علی ہے میرے
के लिए कसम अली अली है मेरे नबी के लिए। और ये जिसका नाम से अक़सा में, ये जिसका नाम यूसुफ कसम से अक़सा में क्या मौजूद वो भी नबी है मेरे नबी के लिए। मौजूद वो भी नबी है मेरे नबी के लिए। और ज़मीन करे वो बला में हुसैन की गर्दन, ज़मीन करे वो बला में हुसैन की गर्दन। कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए। कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की इजाज़त हासिल फरमा रहे थे। बढ़ते हैं आज का जो मौजू है उसकी तरफ, जो आज का बहुत ख़ास दिन है, यौम विसाल सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका आज यौम विसाल है 3 रमज़ान मुबारक। आज का हमारा ये भी आज का ट्रांसमिशन का हमारा टॉपिक है। बहुत सारी हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक हदीस में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फातिमा से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जी हाफिज सबूर कियानी साहब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत व अज़मत पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह जी, आपने आज के दिन की मुनासिबत से आज का मौजू माशाअल्लाह बहुत आपने अच्छा चूज़ किया। देखें, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़िंदगी का अगर एक एक गोशा भी देखा जाए तो यकीनन आने वाली नस्ल जो क़यामत तक आने वाली है, हमारी माएँ बहनें बेटियों के लिए एक रोशन मीनार की तरह है। हम सैयदा कायनात का अगर बचपना देखें तब भी वो एक रोल मॉडल हैं, अगर उनकी जवानी देखें तब भी एक रोल मॉडल हैं, अगर उनको हम बेटी के रूप में देखें तो तब भी वो हमारे लिए रोशन मीनार की तरह हैं, अगर उनको ज़ोजा के रूप में देखा जाए तब भी रोशन मीनार की तरह हैं, अगर उनको वालिदा के रूप में देखा जाए तो तब भी वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपने ज़िंदगी जो अपनी गुजारी वो अपने बाबा जान के ताबे होकर गुजारी।
آج کل ہماری بہنیں بیٹیاں ذرا کھلا سا ماحول ان کو مل گیا، کھلا ماحول ان کو میسر آیا، اور ان کی زبانیں بھی تھوڑی سی ہمیں لمبی محسوس ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پڑھاتے تو یقیناً آج کا دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ اگر سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بھی اگر ہم اپنی اولادوں کو سکھا دیں، اپنی بچیوں کو دکھا دیں، اپنی زوجہ جو ہے ہماری جو بیوی ہے اس کو اگر ہم سکھا دیں تو یقیناً ہمارا گھر بھی ایک اچھا گھر بن سکتا ہے۔ سیدہ کائنات جب حضور علیہ السلام نیانہ اسلام جب پھیلا، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضور نے بڑے بڑے مشکلات سہے۔ حضور علیہ السلام کے راستے میں کھودے ہوئے گڑھے دیکھے حضور نے، آپ کے راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھائی دی جاتے، آپ کے سر انور پر اوجری ڈال دی جاتی، لیکن سیدہ کائنات آپ کا دیکھیں، آپ کا ذہن دیکھیں اور آپ کا حوصلہ دیکھیں، آپ کی ہمت دیکھیں۔ جب حضور میرے گھر پر تشریف لاتے تو آپ کے سر انور پر جو اوجری پھینکی ہوتی، جو کفار نے پھینکی ہوتی، تو آپ کا سر انور گندا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اس کے اوپر نجاست لگی ہوتی۔ تو سیدہ کائنات جب حضور گھر پہنچتے تو آپ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے والد محترم کے جو وہ سر انور کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا بچپنا تھا۔ جب حضور نے شادی کروا دی مولا علی شیر خدا سے تو آپ نے ان کے تابع رہ کر بھی بتا دیا کہ اگر آپ اپنی زوجہ جو ہے اس کا اگر مائنڈ ٹھیک ہو، اگر اس کی زوجہ کی تربیت ٹھیک ہو تو وہ خاوند کے ساتھ اچھا جو ہے اپنے لمحات بسر کر سکتی ہے، اچھا ایک پیریڈ بسر کر سکتی ہے۔ جب آپ کے بیٹے ہوئے اللہ کریم نے ان کو اولاد سے نوازا تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے بھی بتا دیا کہ ماں اگر چاہے گھر میں رہے اور اپنے جو ہے خاوند کی خدمت بھی کرے، انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کر کے ہمیں یہ دکھا دیا کہ ماں گھر میں رہ کر خاوند کی خدمت بھی کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکتی ہے۔ آج کل جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، خدا را میں اپنے ان دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا، اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی آنے والی نسل کو سیدہ کائنات کی سیرت سکھائی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بچیں، ہمیں عذاب قبر سے بچ جائیں، ہم جہنم کے جو ہے آگ سے بچ جائیں، ہم قیامت والے جو منظر ہوگا وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں اگر ہم بچ جائیں تو اپنی اولادوں کو ہم سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ ہم ضرور کروائیں۔ جی بسم اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہی ہے۔ میری محمد طاہا قادری صاحب سے گزارش ہے کہ ٹرانسمیشن میں اختتامی کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سیدہ پاک کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کیونکہ آج کے دن کو خاص نسبت حاصل ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ جو چاہے کر سکتی ہے
کے مختار ثقلین ہے دیکھو مختار ثقلین ہے دیکھو زہرا پاک بطول ماشاءاللہ کیا بات ہے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے قدرت نے اسے راہ دکھائی کلام پیش تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تو قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اور آیا ہے نصیب تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی
کیا بات. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آج کی ٹرانسمیشن کے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ صبور کیانی صاحب جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے. میں محمد طاہا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے. ہماری آج کی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.